السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول و دوم جماعت نہوم عملی خاکہ نمبر 1 پیشکش محمد فخر الدین۔ آئیے سمجھیں قوت، متعلقہ قوت، غیر متعلقہ قوت، متوازن اور غیر متوازن قوت۔ حوالہ: ہشتم کی درسی کتاب سبق نمبر 3 قوت اور دباؤ۔ متوقع صلاحیتیں: پہلا، قوت کے اثرات کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسرا، روزمرہ زندگی میں متعلقہ و غیر متعلقہ قوتوں کی مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ تیسرا، روزمرہ زندگی کی مثالوں کے ذریعے متوازن اور غیر متوازن قوتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، قوت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ویڈیو کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک ساکن فٹ بال پر فٹ بالر نے پیر کے ذریعے جیسے ہی اس پہ طاقت لگائے تو طاقت لگانے پر فٹ بال آگے کی جانب ڈھکیلا گیا۔ دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ ایک کتے کے مالک جو اپنے کتے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کتا نہیں اٹھ رہا ہے، تو اسے اٹھانے کے لیے کتے کا مالک اس رسی پر کیا کرتا ہے، اس رسی کو کھینچتا ہے، تو کھینچنے پر اڑ کر بیٹھا ہوا کتا کیا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کتے کے مالک نے رسی پر طاقت لگایا، تو طاقت لگانے پر کیا ہو گیا، کتا کیا ہو گیا، اٹھ گیا۔ تو قوت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ذہن نشین کریں۔ قوت کیا ہے؟ کسی چیز کو اٹھانے، ڈھکیلنے یا ہٹانے کے دوران جو طاقت لگائی جاتی ہے اسے قوت کہتے ہیں۔ قوت کے اثرات: دیے گئے ویڈیو کا مشاہدہ کیجیے۔ Meaning you no longer have the ability to apply braking force to the rear wheel. Okay, that's an extreme, but the same principles apply. If you want to slow down, جیسا کہ آپ نے ویڈیو مشاہدہ کیا کہ سائیکل پہلے ساکن حالت میں تھی، لیکن جیسے ہی سائیکل سوار نے پینڈل کے اوپر قوت لگائے تو سائیکل حرکت میں آ گئی۔ تو قوت کے اثرات میں پہلا پوائنٹ، ساکن جسم کو رفتار حاصل ہوتی ہے۔ آگے ویڈیو کا مشاہدہ کیجیے۔ then mastering your front brake is absolutely key. Now, practice makes perfect with this one, but being at one with the time and distance it takes to stop is absolutely crucial to fun, fast and enjoyable cycling. Practice on as many different gradients. جیسا کہ آپ نے ویڈیو مشاہدہ کیا کہ متحرک سائیکل پر جیسے ہی سائیکل سوار نے بریک لگائے تو بریک لگانے پر کچھ وقفے کے بعد سائیکل کیا ہو گئی، ساکن حالت میں آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ، متحرک جسم کو ساکن کیا جا سکتا ہے۔ قوت کے اثرات کا تیسرا پوائنٹ، ویڈیو کا مشاہدہ کیجیے۔ Remember, the corner doesn't start when you reach the bend. It starts before you arrive. So make sure you've got your approach speed right. You should always aim to get your braking done before you enter the corner. Never in it. Shed speed on the approach and wind it back on. جیسا کہ آپ نے ویڈیو مشاہدہ کیا کہ بائک سوار نے ایسکلیٹر کے اوپر جیسے ہی قوت لگائے تو قوت لگانے پر
بائک کی چال میں تبدیلی آئی اور ساتھ ہی ہینڈل کے اوپر قوت لگانے پر بائک کی جو ہے سمت میں بھی کیا ہوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ تو تیسرا پوائنٹ قوت کے اثرات کا، متحرک جسم کی سمت اور چال بھی کیا ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو مشاہدہ کیا کہ یہاں پر قوت کی قدر اور سمت دونوں ہیں، تو اسی لیے قوت کیا ہے ایک سمتی مقدار ہے۔ قوت کی قسمیں، قوت کی دو قسمیں ہیں، متعلقہ قوت اور غیر متعلقہ قوت۔ متعلقہ قوت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ویڈیو کو مشاہدہ کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ساکن فٹ بال پر جیسے ہی فٹ بالر نے قوت لگائے تو قوت لگانے پر کیا ہوا، فٹ بال آگے کی جانب کیا ہو رہا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر فٹ بالر اور فٹ بال میں کیا ہے تعلق ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو کیا ہو رہا ہے قوت کا اثر کیا ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ ایک بند پڑی ہوئی کار کے اوپر ایک شخص کار کے پیچھے آ کر کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے کار پر قوت لگاتا ہے، تو قوت لگانے پر کار کیا ہو رہی ہے، آگے کی جانب کیا ہو رہی ہے، ڈھکیلی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہی شخص قوت لگاتا ہے تو کار کیا ہوگی، آگے جانب ڈھکیلی جائیں گی۔ تو یہاں پر وہ شخص اور کار کے درمیان کیا ہے، ربط ہے یا تعلق ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، قوت کا اثر کیا ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ تو متعلقہ قوت کسے کہتے ہیں؟ اشیاء کی ایک دوسرے سے راست تعلق یا ربط کی وجہ سے قوت کا اثر جب دکھائی دیتا ہے تو ایسی قوت کو متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ غیر متعلقہ قوت، یہ ناریل کا درخت ہے۔ جیسے ہی ناریل کا درخت میں ناریل جو ہے مکمل طور پہ پک جاتا ہے تو ناریل کیا ہوتا ہے، ناریل کے درخت سے الگ ہو کر زمین کی طرف کیا ہوتا ہے، کھینچا چلا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ زمین میں ثقلی قوت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ناریل کا درخت اور زمین میں ربط یا تعلق نہیں ہے، پھر بھی کیا ہو رہا ہے، قوت کا اثر یا ثقلی قوت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری مثال، مقناطیس اور لوہے کے کیلے، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق یا ربط نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لوہے کے کیلے کے قریب اگر مقناطیس لے جایا جائے تو مقناطیس کے خطبین پر کیا ہوگا، لوہے کے کیلے کیا ہوں گے، خود بخود چپک جائیں گے۔ تو یہاں پہ مقناطیس کے خطبین اور کیلے میں تعلق یا ربط نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے، قوت کا اثر مقناطیسی قوت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسی قوت اس میں دو اجسام کے درمیان کیا ہے، تعلق نہیں ہے، تب بھی ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے، قوت کا اثر دکھائی دے رہا ہے، تو ایسی قوت کو غیر متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ قوت کی مزید اقسام، قوت کی اقسام جو ہے متوازن قوت ہے اور غیر متوازن قوت ہے۔ تو اگر ایک سائیکل سوار سائیکل کے پینڈل پر اگر ایک جیسی قوت یا متوازن قوت لگاتا ہے تو سائیکل کی جو رفتار ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک کار سوار اگر کار کے ایسکیلیٹر پر اگر ایک جیسی یا متوازن قوت لگاتا ہے تو کار کی رفتار کو کیا کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر ایک سائیکل سوار اگر سائیکل کے پینڈل پر غیر متوازن قوت یا سائیکل کے پینڈل پر کبھی زیادہ قوت لگا رہا ہے کبھی کم قوت لگا رہا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، سائیکل جو ہے کیا ہوں گی، اس کی رفتار کیا ہوں گی، بے قابو ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک کار سوار کار کے ایکسیلیٹر پر غیر متوازن قوت لگاتا ہے تو کار بھی جو ہے، کار کی جو رفتار جو ہے وہ کیا ہوں گی، بے قابو ہو جائے گی اور حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اشیاء پر قوت کے اثرات۔ تو دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ ایک شخص اس پتھر پر کیا کر رہا ہے، قوت لگا رہا ہے، تو قوت لگانے پر پتھر کیا ہوگا، آگے جانب ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایک سے زائد لوگ، کئی افراد اگر اس پتھر پر کیا کرتے ہیں، قوت لگاتے ہیں تو کیا ہوگا، پتھر آگے جانب کیا ہو سکتا ہے، ڈھکیلا جا سکتا ہے۔ تو قوت کے اثرات کا پہلا پوائنٹ، اگر کسی شے پر ایک ہی سمت سے کئی قوتیں عمل کر رہی ہے تو دی گئی تصویر کے مطابق اگر اس پتھر پر ایک ہی سمت سے کیا ہو رہی ہے، کئی قوتیں کیا کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے تو محاصل قوت کا جو ہے ٹوٹل کیا ہوگا، ان تمام لوگوں کے ذریعے جو لگائی گئی جو قوت ہے اس کے مجموعے کے کیا ہوگا، برابر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، تو دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے کہ ایک رسی کے کھیل میں اگر دونوں سمت اگر متوازن یا ایک جیسی قوت لگائی جا رہی ہے تو رسی جو ہے کیا ہوں گی، ساکن حالت میں رہیں گی۔ لیکن اگر اس رسی پر ایک سمت اگر زیادہ قوت لگائی جا رہی ہے اور دوسری سمت جو ہے کم قوت لگائی جا رہی ہے تو جس سمت زیادہ قوت لگائی جا رہی ہے اس جانب کیا ہوگا، رسی کیا ہوگا، کھینچی چلی جائے گی۔ تو دوسرا پوائنٹ، اگر ایک شے پر مخالف سمت میں دو قوتیں عمل کرتی ہوں تو دی گئی تصویر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس رسی پر کیا ہو رہا ہے، دونوں سمت میں دو قوتیں کیا کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے تو شے پر عمل کرنے والی قوت ان کے فرق کے کیا ہوتی ہے، مساوی ہوتی ہے۔ تو اس رسی پر عمل کرنے والی جو قوت ہے ان دونوں سمت جو قوت جو عمل کر رہی ہے اس کے قوتوں کے فرق کے کیا ہوں گی، وہ مساوی رہے گی۔ آئیے مشق کریں۔ پہلا، درج ذیل تصاویر میں قوت کی اقسام کیا کرنا ہے، آپ کو پہچاننا ہے۔ دونوں تصویر کا مشاہدہ کرنا ہے اور دونوں تصویر کے نیچے لکھنا ہے کہ یہ قوت کی کون سی اقسام ہے۔ دوسرا سوال، ذیل کے اعمال کے دوران متعلقہ اور غیر متعلقہ قوتوں کیا کرنا ہے، نشاندہی کرنا ہے۔ تو اعمال کو جو ہے آپ کو سمجھنا ہے اور وہ اعمال جو ہے متعلقہ قوت سے تعلق رکھتا ہے یا غیر متعلقہ قوت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ الف، درخت پر سے پھلوں کا نیچے گرنا۔ ب، ترازو کا ایک پلڑا نیچے کی جانب آنا۔ جیم، بلے سے گیند کو مارنا۔ دال، مقناطیس کے ذریعے لکڑی کے بھوسے سے لوہے کی کیلیں علیحدہ کرنا۔ واو، ہے، بالوں پر گھسا ہوا غبارہ دیوار پر چپک جاتا ہے۔ تیسرا سوال، تو یہ دوسرے سوال کا ہو گیا کہ آپ کو جو ہے جو عمل ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے اور متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت ہے اس کو کیا کرنا ہے، نشاندہی کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، متعلقہ اور غیر متعلقہ قوتیں ظاہر کرنے والی مزید چند مثالوں کیا کرنا ہے، فہرست بنانا ہے۔ چوتھا سوال، برق سکونی قوت ایک غیر متعلقہ قوت ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کون سا تجربہ جو ہے کر سکتے ہیں۔
5واں سوال، آپ کے اطراف میں ثقلی قوت کے اثر کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو نام لکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، آپ جماعت اشتم کی درسی کتاب، سائنس کی جو درسی کتاب ہے اس کے سبق نمبر 3 کا بھی جو ہے استعمال کر کے جو ہے اس سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔